ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، جو لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور جو انصاف کرنے کو کہتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یقیناً سخت عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ جس کو چاہے حکومت و اقتدار دے اور جس سے چاہے حکومت و اقتدار چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے، اور وہی دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن نکالنے پر قادر ہے، اور وہی مردے سے زندہ کو اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے، اور جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، وہ دلوں کی چھپی بات جانتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے، واللہ رؤوف بالعباد۔ اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کرام کا ناحق قتل کرتے ہیں اور جو انصاف کرنے کو کہتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک یقیناً ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دیں گے، اللہ کے نزدیک محفوظ ہے۔ یعنی اللہ نے جو آیتیں نازل کی ہیں ان آیتوں پر اقرار کرنا، ان آیتوں کو ماننا، ان کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک اچھے انسان کی علامت ہے۔ لیکن جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرے، اللہ کی باتوں اور حکموں کا انکار کرے، اور اسی طریقے سے پیغمبروں کو بھی نہ مانے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرے، یا ان لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے جو حق بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ جس کو چاہے حکومت اقتدار دے۔ اللہ ہی جس کو چاہتا حکومت دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، منصب دیتا ہے، وہ اللہ کے اختیار ہے۔ اللہ جس کو چاہے اقتدار دے، حکومت دے، اور اللہ جس کو چاہے اقتدار سے حکومت سے اتار دے، اس کو ختم کر دے، اس کا اقتدار کو چھین لے۔ اسی طریقے سے جس کو چاہے اللہ عزت دیتا ہے۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہی ہے۔ کب کس کو کتنی عزت دینی ہے، کب کس کو ذلت ہونی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو عزت ہماری خود کی کمائی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے۔ تو عزت و ذلت کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ ہی اپنے بندوں کو عزت بھی دیتا ہے اور ذلت بھی دیتا ہے۔ عزت اس کو دیتا ہے جو انسان قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہو، جو انسان شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہو، شریعت کا پابند ہو، اللہ کے احکامات کو مکمل طور پہ عمل کرتا ہو، ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کرتا ہے یا منمانی کرتا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے۔ اور وہی دن و رات کا مالک ہے، یعنی دن اور رات کا جو نظام ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ دن کا آنا رات کا رخصت ہو جانا، رات کا آنا دن کا رخصت ہو جانا، یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ کسی انسان یا کسی بڑے کے اقتدار یا اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اس کا نظام بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن نکالنے پر قادر ہے۔ وہی مردے سے زندہ کو اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ایک موٹی مثال سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈا جو بظاہر ایک مردہ ہے، اس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انڈے کے ذریعے سے ایک زندہ کو نکالتا ہے، مرغی کے بچے کو پیدا کرتا ہے اور نکالتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مردے سے زندے کو اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے۔ یہ قدرت پہ اللہ ہی کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو، حیوان کو، چرند اور پرند کو زندگی عطا کرتا ہے، اس کو پیدا بھی کرتا ہے، اس کو موت بھی دیتا ہے۔ اور اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، ہم اس کو بے حساب رزق عطا کریں گے۔ قرآن پاک کی دوسری پارے کے اندر
یہ آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اگر ہماری زندگی پاکیزہ ہو جائے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب مدد فرمائے گا اور ہمیں بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ وہ دلوں کی چھپی بات بھی جانتا ہے، ہمارے دل کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہے پوشیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور ہم یہاں تک کہ جو بات سوچتے ہیں دل کے اندر، جس کا ارادہ کرتے ہیں، زبان سے نہیں بول پاتے ہیں، ان باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کل قیامت کا مطلب اس کے اندر کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے اندر جتنے بھید بھاؤ ہے، جتنی چیزیں سب کو کھول کر کے رکھ دے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں میں جو باتیں ہیں اللہ اس کو واضح کر دے گا، کھول کر کے رکھ دے گا۔ اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے۔ ان کے ناموں میں سے کئی نام ایسے ہیں جس میں رحیم اور رحمان کی صفت شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، مہربانی کرنے والا ہے، تو اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات سے پر امید ہونا چاہیے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے ہمارے لیے بھلا کرتا ہے، ہمارے اوپر اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ ہم سے اللہ شفقت کرتا ہے، نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی اللہ کے صفت میں ذاتی ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ کی مہربانی تو یہاں تک ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں ہم کو رزق دیتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں ہم کو نیند دیتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں سکون دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمارے ہر گناہوں پہ پکڑ کرتا، ہمارے گناہوں پر گرفت کر لیتا، لیکن اللہ مہربان ہے، گرفت نہیں کرتا، پکڑ نہیں کرتا، بلکہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا۔ ہم کتنے گنہگار ہیں ہمیں خود معلوم ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اللہ نے باعزت رکھا ہے، لوگوں کے سامنے ہمیں عزت دار کہلوایا ہے، ہم لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو ہمارا احترام کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں تو اللہ کی مہربانی کی وجہ سے، ورنہ اگر اللہ چاہتا تو ہمارے گناہوں پر گرفت کر لیتا، ہمارے گناہوں کو اجاگر کر دیتا، ہمارے گناہوں کو واضح کر دیتا، تو ہم کسی کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے، کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ ایک موٹی مثال قرآن کے بارے میں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر بدبو پیدا کر دیتا تو ہم کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ کسی اور کے ساتھ کیا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے تھے، کیوں؟ جسم میں بدبو ہے۔ بدبو کیوں ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ستار کی بھی ہے، اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے ہوا، سب کو چھپا دیے ہوا ہے، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ ورنہ ہم لوگوں کے سامنے اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں، لوگوں کے محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں، کسی کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، اپنی بدعمالی اور گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت